वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के हिस्से में आईपीपी के सीनियर रहनुमा और मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हाफिज़ फरद अब्बास साहब हमारे साथ हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। रोकड़ी साहब, आपको खुश आमदेद कहता हूँ और आपसे भी ये मैं सवाल पूछता हूँ। ब्रेक से पहले भी हमने ये डिस्कस किया कि जो पार्लिमान के अंदर एक सियासी तनाव की सूरत हाल है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कायमा कमेटियाँ अभी तक नहीं बन सकी। इस पार्लियामेंट को 2.5 महीने हो गए हैं, हुकूमत को भी 1.5 माह हो चुका है। और दूसरा जो है कि सदर मुमलिकत का खिताब बड़ा अहम होता है, रियासत के सरबराह होते हैं और उसमें सर्विसेज चीफ का पार्लिमान के फोरम पे मौजूद ना होना, ये कितना अहम और संजीदा मामला हो सकता है? इसको इस तनाजुर में देखिए कि टर्किश हाई कमांड भी आए हुए थे, तो विजिट्स चल रहे होते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो स्पीच थी और प्रेसिडेंट का जो जॉइंट सेशन जो प्रेसिडेंट ने खिताब कर रहा था, उसके ऊपर कौन क्या बिहेवियर कर रहा है वो ज्यादा अहम है, जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। एज ए हमारा जो नेशनल कैरेक्टर है या हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, एक होता है दिखाना और एक होता है हम चाह क्या रहे हैं, हमारी ख्वाहिश क्या है कि क्या हो। दूसरा, आपने कहा कि कमेटीज अभी तक नहीं बनी। मैं ये कहूंगा कि इस दफा आप ये देखेंगे कि चीजें कंट्रोल जा रही हैं और गवर्नमेंट जो है वो हैसल नहीं कर रही, ना हिस्टत में है कि हर चीज बंदर बांट, जिसको एक लफ्ज कहा जाता है जो अमूमी तौर पे देखा जाता था कि शुरू कर दी जाए, वो एक एक चीज को पूरी प्लानिंग के साथ और दुरुस्त तरीके से लेके जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा बलूचिस्तान गवर्नमेंट के वज़रा ने आज हल्फ उठाया और बड़ा सोच समझ के किसके पास क्या महकमा होना चाहिए, किसको किस सीट पे होना चाहिए, एक पूरे तरीके के साथ इस तरफ जा रहे हैं जिसकी पाकिस्तान को हमेशा जरूरत थी। तो इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, दूसरी पॉइंट में ये कहूंगा कि आज ये जो कल दिखाया गया वहां पे जो बाजे बजाए जा रहे हैं, सीटियां बजाई जा रही हैं, गंदे अल्फाज कहे जा रहे हैं, गालियां निकाली जा रही हैं, अब इसका क्या दलील है हमारे पास, या इसको हम कैसे अप्रिशिएट करेंगे या इसको हम कैसे इवेलुएट करेंगे कि ये क्या हो रहा है? ये ज्यादा कंसर्न की बात है जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि हाशिम डोगर साहब भी तहरीक इंसाफ में भी थे, आप भी, और फिर वो अलग होकर आईपीपी में गए। उन्होंने अभी एक कल परसों ही सोशल मीडिया के ऊपर एक अनाउंसमेंट की कि आईपीपी को उन्होंने कहा कि ये माजी में इस जैसा कोई नाकाम प्रोजेक्ट आज तक नहीं लॉन्च हुआ और इस प्रोजेक्ट ने बहुत से सियासी ख़ानदानों का जो मुस्तकबिल है वो बर्बाद कर दिया है। तो आप ये एग्री करते हैं डोगर साहब के बयान से, या आप समझते हैं कि नहीं, ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है, आईपीपी वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट? नहीं, ये जो लफ्ज़ है ना प्रोजेक्ट, सबसे पहले मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा। मतलब ये डोगर साहब ने किया, मैं किसी सियासी जमात को नहीं कहता ये। हाँ जी, हाशिम अदरवाइज हाशिम इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा क्लास, हम एक रूममेट भी हैं, बहुत अरसा हम इकट्ठे एक ही कमरे में रहे। हाशिम उस लिहाज से देखा है कि हाशिम के फादर ही वाज अ वेरी डिग्निफाइड पार्लियामेंटेरियन से सरदार हाशिम डोगर। तो हाशिम माइट बी फीलिंग के प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर वो अपनी उस सीट को बचा नहीं सका, या जो एक पॉलिटिक्स चल रही थी डैमेज हुई। हाशिम माइट बी फीलिंग दैट, और उस चीज के अंदर हाशिम ने ये चीज कही हो तो ही एक वो उसका अपना ओपिनियन है, और उस बेहतर ये है कि वो खुद आके उससे अपनी चीज को या डिफेंड करे या रिजेक्ट करे। जी अच्छा, हाफिज़ फरद साहब ये बताएं कि आपकी पार्टी के अंदर भी काफ़ी इस वक्त ग्रुप बंदी नज़र आ रही है, बड़ी तनकीद भी हो रही है और इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात जिस नौयत के आ रहे हैं वो भी बड़े संगीन नज़र आ रहे हैं। तो ये क्यों इतने मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी पार्टी में, और ये कोई उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे उस वक्त तक कि जब तक कि आपके चेयरमैन बाहर नहीं आते तो ठीक हो जाएंगे, या उनके आने के बाद ही ठीक होंगे? खालिद साहब, एक तो बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं, सिर्फ इसमें एक ही ग्रुप है, वो है इमरान खान। और अगर कोई ग्रुप बंदी की तरफ जाएगा तो वो तबाही होगा। दूसरी बात यह है कि हाँ, इख्तलाफ राय हो सकता है क्योंकि ये जमहूरी पार्टी है, कोई आमराना सोच वाली पार्टी नहीं है, ना इसमें कोई आप कह लें कि बादशाहत है कि एक डायनेस्टी चल रही है एक ही फैमिली की, पहले नाना, फिर वालदा, फिर वालिद, फिर बेटा, या बाप, चाचा, कज़न और फिर बेटी। ये कोई डायनेस्टी तो है नहीं इस पार्टी में। ये इमरान खान की पार्टी है और वर्कर्स की पार्टी है, और ये इमरान खान साहब ने ही अपने हाथों से 26 साल में मेहनत करके बनाई है। तो इसलिए इसमें कोई इख्तलाफ राय ज़रूर होता है, वो मुशावरत होती है, कोर कमेटी में चीज़ें आती हैं, ज़ेर बहस आती हैं, हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, उसमें हम लोग सैर हासिल गुफ्तगू करके जो फैसला कर लेते हैं उसके बाद सारे उसमें यकसू होते हैं। इसलिए कोई बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में।
ہاں یہ ضرور ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ جب سر پہ موجود نہ ہو تو تھوڑی بہت ہی ٹک ٹک لگی رہتی ہے. اچھا یہ شیر افضل مروت صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ تھا. روکڑی صاحب میں آپ چاہوں گا آپ بھی اس کے اوپر کمنٹ کریں. جو دیکھیں سیاسی اختلافات تو ہوتے ہی رہتے ہیں. جو انہوں نے سعودی عرب کو جس انداز کے اندر تنقید کا نشانہ بنایا رجیم چینج آپریشن کے تناظر میں، اگرچہ اس کی پی ٹی آئی نے بھی اور عمران خان نے بھی اس کی وضاحت دی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن شیر افضل صاحب نے اس کے جواب میں جو اپنا وضاحتی بیان دیا وہ اس سے زیادہ بڑا انہوں نے کہا جی دیکھیں کہ سعودی عرب انڈیا میں کتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور پاکستان سے زیادہ جو ہے کہ وہ اہمیت انڈیا کو دیتے ہیں اور پاکستان کو صرف برادرانہ تعلقات اور برادر ملک تک ہی محدود رہتے ہیں. تو یہ اس سے ایگری کرتے ہیں آپ فرض صاحب؟ میں پھر خرم صاحب آپ بھی ذرا اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا. پھر خالد صاحب جی خالد صاحب میں آپ نے اپنی بات دیکھیں پہلے میں کہوں گا جی وہ نہ یہ خان صاحب کا پھر آپ نہ یہ خان صاحب کا جی جی فرض صاحب پلیز. روکڑی صاحب میں کر لوں ذرا. اچھا جی آپ نے اپنی بات میں ہی واضح کر دیا کہ نہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے، نہ یہ ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے. یہ ان کی اپنی ایک ذاتی رائے تھی، انہوں نے دی اور اس پہ پھر انہوں نے وضاحت بھی دے دی کہ یار یہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں، یہ میں نے اپنے ذاتی طور پہ کہا. ہاں ایک ان کا ایک ذاتی نقطہ نظر ہے کہ سعودی عرب ادھر انویسٹمنٹ زیادہ کر رہی ہیں، یہاں پاکستان میں کم کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل مروت ہمارا بھائی ہے، یہ بات کیا نام ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھی، کرنی نہیں چاہیے تھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ خان صاحب ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں نا، خان صاحب کیونکہ کریکٹر ہے تو ہمیشہ ہمیں سمجھایا ہے، تو وہ ایک چیز کہتے ہیں ویل لیفٹ. ہر چیز کھیلنے والی نہیں ہوتی، بلا وجہ چیزوں کو کھیلنا نہیں چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. اور دوسری بات ہے جو انویسٹمنٹ کی بات آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جو ابھی آپ کا وفد گیا ہے سعودی عرب میں، یہ محمد بن سلمان صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے. آپ اس کی تصدیق کروا لیے گا، یا نون لیگ کو والوں کی ترجمان کو کہیں، یا پرائم منسٹر کے ترجمان کو کہیں، یا سی ایم کے ترجمان کو کہیں، اس کی تردید کر دیں. وہ وہاں جا کے بیٹھے اور کہا جی کہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہیں میسج ملا کہ محمد بن سلمان صاحب کے پاس ٹائم نہیں، آپ جا کے عمرہ کر لیں، اس کے بعد جب ٹائم بنے گا تو آپ کو بلا لیں گے. احرام باندھ کے عمرے کے لیے نکل گئے تو میسج آتا ہے جی وہ بحرین کے سربراہ آئے میں، ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، آپ بھی آ جائیں، آپ لوگوں کو بھی ساتھ مل لیں گے. وہ احرام باندھ کے ادھر جا رہے تھے، واپس آئے، اسی حالت میں انہوں نے 7.5 منٹ کی میٹنگ ہوئی، جس میں ایکسکلوسیو میٹنگ نہیں تھی، جس میں بحرین کے امیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ 7.5 منٹ کی میٹنگ سے یہ واپس آ گئے. بات یہ ہے کہ سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے، مگر اس کو بھی پتہ ہے، اس کی بھی ایمبیسی یہاں ہے، اس کو بھی یہاں کی پبلک پلس کا پتہ ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ غیر منتخب نمائندے ہیں، یہ غیر منتخب، یہ قابض حکومت ہے، تو اس لیے ان کی اس طرح ہی عزت دنیا میں ہو رہی ہے. اور دوسرا ایک چیز یہاں نوٹ کر لیں، اس کو بھی چیک کر لیے گا، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جمہوریت ہے، آپ چیک کر لیں، پوری دنیا کے واحد ایک ڈیموکریسی ہے جس نے ان کو مبارکباد دی ہے. پوری دنیا کی ڈیموکریٹک کسی گورنمنٹ نے ان کو مبارکباد نہیں دی، ایک نہیں دی ہے، کیونکہ وہ ان کے کافی دل کے قریب ہے، اور اس کا نام نریندرا مودی ہے، جو کہ خوش فاشزم پہ چل رہا ہے. روکڑی صاحب یہ اس پہ آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا کہ کیا اس قسم کے معاملات پہ بیان دینا چاہیے، نمبر 1، اور نمبر 2 کہ یہ اس میں کتنا وزن ہے کہ جس طرح سے محمد بن سلمان صاحب انڈیا کے دورے پر بھی آئے اور وہاں سے چلے گئے، اور وہ خیال کیا جا رہا تھا شاید پاکستان میں واپسی پہ آئیں گے لیکن نہیں آئے. تو ان چیزوں کو لے کے ہمیں سیاسی بیانات تنقید کرنی چاہیے، یا ان کو جیسے فرد کہہ رہے ہیں ہمیں ویل لیفٹ کرنا چاہیے، بال کو چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں؟ پہلی چیز ہے کہ بیان انڈیا والے کو وہ چھوڑیں، اس بیان کو کہ انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ انہوں نے کی یا نہیں. جو خطرناک بیان ہے وہ یہ ہے کہ شیر افضل خان نے کہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو نکالنے میں، ہمیں گورنمنٹ سے نکالنے میں سعودیہ انوالو تھا، نمبر 1. پھر دوسرا بیان وہ دیتے ہیں کہ 2 بیسز جو ہیں وہ امریکہ کو دے دیے گئے ہیں افغانستان کے خلاف، بلوچستان میں اگینسٹ افغانستان 2 بیسز دے دیے گئے. اب یہ بیان نہایت خطرناک بیان ہے. اب اور پھر شیر افضل مروت از کائنڈ آف اے اسپوکس مین آف اے پارٹی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم یہ اپنی ذاتی رائے دے رہا ہے شیر افضل خان. نو، آپ اس موقع کے اوپر نہایت خطرناک بیان دے رہے ہیں اور نہایت غلط بیان دے رہے ہیں. اچھا، جب آپ جاتے ہیں کمپیریزن کے اندر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو اور عمران خان کو وتھ سعودیہ، تو سعودیز نے نو ڈاؤٹ عمران خان کو بہت بڑا ایک پروٹوکول دیا، اور انہوں نے عمران خان کو بیکاز آف پاکستان ایک بڑا اچھا مقام دیا. لیکن وی آل نو کہ وہ کس جگہ پر جا کر ختم ہوا، اور کیسے وہ معاملہ ختم ہوا، اور کیسے جہاز تک واپس لینے کی نوبت آئی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، اس لیول کے اوپر اس کے بارے میں یہ باتیں کرنا کہ اس کو جی 5 منٹ میں لے آئیں، 6 منٹ میں لے آئیں، 7 منٹ، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آن ایئر بولنا اپنے ملک کی سبکی ہے. جبکہ ہم سب کو معلوم ہے
کہ سعودیہ پاکستان کا سب سے بڑا ویل وشر ہے، اور جب بھی ہمیں کسی بھی معاملے کے اندر جب ہم پھنستے ہیں پاکستان تو ہمیں سب سے پہلے ہماری ہیلپ میں سعودیہ آتا ہے، اور دوسرا ملک جو آپ کی ہیلپ پہ آتا ہے وہ چائنا آتا ہے۔ آپ کو ایک بھی اور یہ چیز بھی آپ کو آن ریکارڈ ہونی چاہیے کہ عمران خان کے دور میں 3 وزٹ ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے چائنا میں، جو تینوں وزٹس گورنمنٹ آف چائنا نے ان کو نہیں بلایا، اور وہ کوئی آفیشیل کیپیسٹی کے اندر وزٹس نہیں ہوئے۔ اچھا، جب ہم یہ چیزیں بولتے ہیں یا ہم ان چیزوں کو باہر لے کے آئیں تو میرے لیے سب سے اہم ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کو اپنے ملک کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے پرائم منسٹر کو جو بھی ہمارے ایشوز ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آن ایئر کہنے کی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہنے کی نہیں ہوتی۔ اگر ہم پورے چیزیں کھولیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر وہ آدمی ہے کہ جس کے ساتھ جو بھی ملک ہے، چاہے ترکی ہے، چاہے افغانستان ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے انڈیا ہے، چاہے آپ کا چائنا ہے، چاہے یو اے ای ہے، چاہے آپ سعودی ہے، وہ تمام آر ایٹ گڈ ٹرمز ود ہم۔ آپ عمران خان کا ایک ٹینیور اٹھا لیں 4 سال کا، اور 4.25 سال کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک دنیا کا ملک نہیں ہے جس کا پریمیئر یا ان کا وزارت خارجہ کا پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں ایک بہتر کومنٹ ہو۔ آپ نے ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے اپنے ملک کو، اور آپ نے اپنے ملک کی ڈگنیٹی کا خیال کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی زبان سے لے کے اپنی ایک ایک چیز کا لحاظ کرنا ہوتا ہے۔ ہم کون سی چیز کھولیں کہ کیا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، اور کیا کیا ملک ہمارے بارے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں ان دنوں میں کہا کہ پاکستان کس سٹیج پہ چلا گیا۔ نہیں، ڈیفینیٹلی پاکستان اور ملک مقدم ہونا چاہیے شخصیات کی بجائے۔ یہ کروں گا کہ شیر افضل خان کے دونوں بیانات، یہ جو دونوں بیانات ہیں، یہ نہایت خطرناک ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ اپنا ذاتی موقف ہے شیر افضل خان کا۔ چلو، بہت نہیں ہو سکتا کہ آپ اس لیول کے اوپر کو بندہ باتیں کرنا شروع کر دے، آپ کہیں جی اس کی تو اپنی مرضی ہے، تو پھر آپ اس سے وہ سیٹ لے لیں۔ آپ کا اسپوکس پرسن ٹھیک ہو گیا، آپ نے اتنا مقام کیوں دیا ہوا ہے؟ نہیں، ہمارا اسپوکس پرسن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، رؤف حسن صاحب ہیں اسپوکس پرسن۔ ہاں، وہ انہوں نے پی ٹی آئی بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہمارا ہوگا، باضابطہ موقف وہ رؤف حسن یا کور کمیٹی جو جاری کرے گی وہی ہوگا۔ بہرحال بہت شکریہ خرم روکڑی صاحب، آپ کا بھی، حافظ فرد صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ پاکستان اولویت ہونی چاہیے، مقدم ہونا چاہیے، شخصیات ثانوی ہوتی ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ملک اور ادارے رہتے ہیں۔ ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین۔ تو ہم کراچی میں جو جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح ہے اور اس تیزی میں وہاں پہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں اور اس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، اس حوالے سے بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔